صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، 2581 نمبر حدیث ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنہ حزبین، حضور علیہ السلام کے ازواج کے دو گروہ تھے۔ ایک گروہ میں عائشہ، حفصہ، صفیہ اور سودا رضوان اللہ علیہن یہ شامل تھیں، اور دوسرے میں ام سلمہ اور بقیہ ازواج مطہرات۔ اور یہ دو گروہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ ان کے درمیان کوئی عداوت تھی، بلکہ یہ یعنی کہ آپس میں زیادہ محبت آپ یوں کہہ لیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ قَدْ عَلِمُوا حُبَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ، مسلمانوں کو یعنی صحابہ کو پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور اسی محبت کی وجہ سے صحابہ کی خواہش ہوتی تھی فَإِذَا كَانَتْ عِنْدَ أَحَدِهِمْ هَدِيَّةٌ يُرِيدُ أَن يُهْدِيَهَا إِلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَخَّرَهَا۔ صحابہ کی خواہش ہوتی تھی کسی کے پاس کوئی ہدیہ ہوتا، کوئی تحفہ ہوتا جو اس نے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنا ہوتا اس صحابی نے، تو اس کی خواہش ہوتی تھی أَخَّرَهَا حَتَّى إِذَا كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیت عائشہ، اس کو مؤخر کرتے تھے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر تشریف لے جاتے، یعنی جب حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر کی باری ہوتی تو تحفہ دینے والے حضرات اپنا تحفہ پیش کر دیتے۔ بعث صاحب الہدیۃ بہا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیت عائشہ تھا، مقصد ان کا صرف یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کمال محبت، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زیادہ خوشی۔ تحفہ تو انہوں نے حضور ہی کو پیش کرنا ہوتا تھا، لیکن وہ چاہتے تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جب حضور عائشہ کے گھر میں ہوں گے تو حضور کو زیادہ خوشی ہوگی۔ یہ حدیث نمبر 2574 کے اندر امام بخاری نے یہ لفظ ذکر کیے ہیں کہ یبتغون بذالک مرضات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مقصد صرف صحابہ اکرام کا یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خوشنودی چاہتے تھے، وگرنہ یہ نہیں تھا کہ دوسری ازواج مطہرات کو وہ اپنی ماں نہیں سمجھتے تھے، ان سے محبت نہیں تھی، ان سے کوئی عداوت تھی، ایسی بات نہیں تھی۔ حضور علیہ السلام کی زیادہ خوشنودی، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اپنی طرف توجہ جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے اس وقت تحائف بھیجتے تھے جب حضور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ میں ہوتے تھے۔ اب اس پر کیا ہوا؟ کلم حزب ام سلمہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گروہ تھا انہوں نے آپس میں مشاورت کی، فَقُلْنَا لَهَا کلمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکلم الناس، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ اب دیکھیں کہ ان کا انداز کیا ہے حضور سے بات کرنے کا۔ یہ ساری جا کر حضور علیہ السلام کو بات کرنا نہیں لگ گئی، حضور علیہ السلام سے بات کرنے نہیں لگ گئی، ایک کو اپنا نمائندہ بنایا کہ وہ حضور سے بات کرے۔ حضور علیہ السلام کا حیا تھا۔ ام سلمہ کو کہا کلمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکلم الناس، کہ آپ حضور سے بات کریں، کہ حضور صحابہ کو کہیں من اراد ان یہدی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیۃ فلیہدہ الیہ حیث کان من بیوت نسائہ، کہ جو بھی حضور علیہ السلام کو تحفہ دینا چاہتا ہو، آپ کے ہاں تحفہ پیش کرنا چاہتا ہو، تو حضور جہاں بھی ہوں وہیں بھیج دیا کرے۔ یہ جو عائشہ کے گھر کی تخصیص کی ہوئی ہے صحابہ نے، اس تخصیص کو صحابہ ختم کریں، جہاں پر بھی حضور ہوں تحفہ بھیج دیا گیا ہے۔ تو اس مشورے کے بعد ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، یہ ان کا مشورہ پیش کیا، تو جواب میں حضور علیہ السلام نے کچھ نہیں فرمایا۔ روایت کے لفظ ہیں فلم یقل لہا شیئا، حضور نے کچھ نہیں کہا۔ ایک روایت کے اندر ہے فاعرض عنی، جب حضور علیہ السلام کو ام سلمہ نے یہ بات کہی تو حضور علیہ السلام نے اعراض کیا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا، دوسری مرتبہ پھر ایسا ہوا، تیسری مرتبہ جب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کو یہ ریکویسٹ کی تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا؟ یہ جملے قابل توجہ ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اس وقت کیا کہا۔ حضور نے فرمایا لا تؤذینی فی عائشۃ فإن الوحی لم یأتنی وأنا فی ثوب امرأۃ الا عائشۃ، کہ عائشہ کے حوالے سے مجھے ایذا نہ دیا کرو۔ اب دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کو عائشہ کے حوالے سے کیسے ایذا ہو رہی ہے
کہ امہات المومنین صرف یہ عرض کر رہی ہیں کہ صحابہ کو یہ کہہ دیں کہ آپ اپنے تحائف کے لیے یوم عائشہ کو خاص نہ کریں، حضور جہاں بھی ہوں تحفہ بھیج دیا کریں۔ تو صرف یہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ناگوار گزرا اور حضور نے اس کو اپنی ایذا سمجھا۔ فرمایا لا تؤذنی فی عائشہ، عائشہ کے حوالے سے مجھے ایذا نہ دیا کرو، فإن الوحی لم یاتنی وأنا فی ثوب امرأۃ الا عائشہ۔ حضور فرماتے ہیں بڑی بات کی ہے حضور نے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب بھی میں کسی اپنی زوجہ کے ہاں ہوتا ہوں مجھے وحی نہیں آتی سوائے عائشہ کے، عائشہ کے لحاظ میں ہوتا ہوں تو وحی آتی ہے۔ تو اس پر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اتوب الی اللہ من اذاک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ایذا پہنچانے کی وجہ سے میں اللہ کے بزرگ جو ہے وہ توبہ کرتی ہوں۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ ثم انہن دعون فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ فاطمہ بنت محمد کے واسطے سے یہ ریکویسٹ کی جائے۔ وہ جانتی تھی کہ حضور فاطمہ کی بات کو نہیں موڑیں گے، فاطمہ سے جو حضور کی محبت ہے اس کو سب جانتے تھے۔ حضور علیہ السلام جب سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخر فاطمہ کے گھر سے ہو کر جاتے تھے، اور جب آتے تھے تو سب سے پہلے فاطمہ کے گھر میں آتے تھے۔ حضور آتے تھے فاطمہ کھڑی ہو جاتی تھی، اور فاطمہ آتے تھے تو حضور کھڑے ہو جاتے تھے۔ اتنی شدید محبت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ حضور علیہ السلام کو تھی۔ تو انہوں نے حضرت فاطمہ کو بھیجا۔ حضرت فاطمہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، کہنے لگی ان نساءک ینشدنک اللہ العدل فی بنت ابی بکر، کہ آپ کی ازواج ابو بکر کی بیٹی کے بارے میں اللہ کے لیے آپ سے انصاف چاہتے ہیں۔ بلکہ اگر آپ مسلم شریف کے الفاظ لے لیں تو اس کے اندر ایک اور لطافت ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ موجود تھیں، ایک ہی لحاف میں حضور اور عائشہ موجود تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور علیہ السلام سے اجازت مانگی، اجازت ملی۔ آگے جو لفظ ہیں اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وکالت نہیں کر رہی تھیں، صرف ان کا پیغام رساں کی حیثیت سے گئی تھی۔ جبکہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو انداز تھا، اس کے اندر واضح ان کی وکالت تھی۔ لیکن حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں ان ازواجک ارسلنی یسألنک العدل فی بنت ابی قحافہ، آپ کی ازواج نے مجھے بھیجا ہے، وہ آپ سے ابو قحافہ کی بیٹی کے حوالے سے عدل مانگتی ہیں۔ وَأَنَا سَاكِتَةٌ، جبکہ میں تو خاموش ہوں۔ جانتی تھی کہ اس میں ناانصافی نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، کیونکہ مساوات، برابری جو لازم ہے وہ تو امور لازمہ کے حوالے سے ہے، اس کے اندر تحائف کے اندر برابری لازم ہے ہی نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تحائف حضور تو نہیں پیش کر رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ تحائف پیش کر رہے تھے۔ صرف اور صرف یہاں پر یہ تھا کہ حضور نے صحابہ کو نہیں روکا، کیونکہ صحابہ کو روکنا اور ایک خاص وقت ان کے لیے مقرر کر دینا کہ بھئی آپ اس وقت نہ دیں اس وقت دیں، تو یہ کمال اخلاق سے نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو منع نہیں کیا صرف۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام ان کو ان تحائف میں شریک ٹھہراتے تھے، شریک کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جو عائشہ کے گھر میں آتا تھا وہ عائشہ کا حصہ ہو جاتا تھا، صرف اتنا تھا کہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر سے ہو کر جاتا تھا۔ تو جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ انداز پیش کیا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی، تو اس پر حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا، یا بنیۃ الا تحبین ما احب، اے میری بیٹی کیا تم اس سے محبت نہیں کرو گی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ یعنی حضور عائشہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو قالت بلا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ اگر ہم نہیں محبت کریں گے اس سے تو پھر کون محبت کرے گا؟ ضرور۔ فرجعت الیہن فاخبرتہن، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف گئیں اور جا کر بتا دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کیا چاہتے ہیں اور کس انداز میں حضور عائشہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اسی طرح پھر حضرت فاطمہ سے دوبارہ ریکویسٹ کی کہ آپ دوبارہ جائیے، جس طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی تھی۔ لیکن حضرت فاطمہ کا جواب یہ تھا، واللہ لا اکلمہ فیہا ابدا، کہ اللہ کی قسم بخدا میں عائشہ کے بارے میں کبھی حضور سے بات نہیں کروں، کیونکہ وہ محبوبہ خدا ہیں،
محبوب خدا ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت زینب بنت جہش کے حوالے سے بھی یہ تذکرہ موجود ہے کہ وہ دوبارہ گئیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ وہاں پر کیا انداز تھا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ تحائف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو حضور علیہ السلام کو پیش کر رہے تھے، وہ حضور کی خوشنودی کے لیے اسی وقت تحائف پیش کر رہے تھے جس وقت حضور عائشہ صدیقہ کے گھر میں ہوتے تھے۔ تو آج بھی تحائف اگر کسی نے بارگاہ رسالت میں پیش کرنے ہوں تو وہ امام ربانی کے اس واقعہ کو دیکھ لے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے انداز کو دیکھ لے۔ حضور کسی اور زوجہ کے گھر میں ہوتے، تحائف تو حضور کو پہنچ ہی جانے تھے، لیکن حضور علیہ السلام کی بھی خواہش یہ تھی، وگرنہ حضور صحابہ کو کہہ دیتے۔ حضور علیہ السلام کی خواہش بھی یہ تھی کہ صحابہ اسی وقت تحائف پیش کریں جس وقت میں عائشہ کے گھر میں ہوتا ہوں، کیونکہ اس میں عائشہ کی بھی خوشی ہے۔ تو سیدہ عائشہ کی خوشی میں، سیدہ عائشہ کی محبت میں سرکار کی محبت ہے، اور ان کی ناراضگی میں سرکار کی ناراضگی ہے۔